سوال ہے مجھے 2-3 اور سوال کے جواب دے دیجیے بس پھر انشاءاللہ میں معذرت اتنا ٹائم لے رہا ہوں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں یا علی مدد، سر یہ مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی مدد اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، سب کچھ چلے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے. تو یعنی شرک قرآن میں شرک کیا ہے؟ آپ کا ایک میں نے سنا تھا قرآن میں شرک آپ کہہ رہے تھے کہ بتوں کا ہے، بتوں کے علاوہ اور کیا شرک ہے؟ اگر ہم بندوں سے نام یعنی خبر سے دیکھیں اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں، آپ کے نہیں کہا یہ کوئی واجب نہیں آپ یا علی مدد کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے واجب ہے، کوئی شیء نہیں کہتا یہ ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ نہ کہیں، آپ کوئی کہنا ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن میں شرک بہت ہے بھائی. مثلا یہ انسان دین میں بدعت داخل کرتا ہے، وہ کام جو اللہ کا اللہ حلال بناتا ہے، اللہ حرام بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم حلال اور حرام بنا دیں، تو یہ شرک باللہ ہے، جس کی گناہ بھلے میں اس کو آپ کو آیت بھی دکھا دوں اس کی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے قرآن مجید میں. یہ آیت آ گئی بھائی. دیکھیں یہ ہے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے فواحش کو، وہ بری باتیں، قبیح باتیں، چاہے وہ ظاہری قبیح باتیں ہوں یا باطنی قبیح باتیں. وما بطن والاثم، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زنا شراب کو، اسم یہاں روایت میں اسم مراد شراب ہے. والبغی بغیر الحق، اور ظلم کو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جو بھی چیز اللہ نے نازل نہیں کیا ہے اس کو آپ اللہ کا شریک بنا دیں، یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دین میں آپ اس چیز کی نسبت دیں جس کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ شرک ہے. اچھا آپ کی مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں. قرآن مجید میں بھلے کہ اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں اس کو شرک کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ لوگوں کو امام بنانے کا اختیار نہیں ہے، اللہ خلق کرتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کو امام بنانے کا حق نہیں. اور تیرا رب بلندر ہے اور منزہ ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہے، یہ شرک باللہ. تو شرک کے مختلف آیات ہیں، ان آیات کے متعلق روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن میں تعویل موجود ہے کہ مختلف چیزیں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ کی آپ عبادت کریں یا غیر اللہ کو وہ چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں اس کو اللہ اس سے نسبت دے دیں تو یہ شرک باللہ ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے اللہ سے مدد لینا، یہ شرک نہیں ہے. جی جناب. تو حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے، آپ چاہتے ہوں کہ کچھ بات کریں یا مدد مانگیں، تو یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شرک میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل شرک میں نہیں آتا. دیکھیں مدد لینا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. اور دوسری روایت میں آیت میں ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا، تو وہ زندہ ہیں، وہ اپنے حیات میں صاحب کرامات ہیں، صاحب معجزات ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر دیں بادل کو، تو بادل کا حکم کی طاعت کرے، وہاں پر پانی برسا دے، بارش برسا دے. ٹھیک ہے نا، زمین کی طرف اشارہ کر دے، زمین کے دل سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے زمین پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، پہاڑی
پہاڑی پھٹ گئی اور وہاں سے اونٹنی نکل، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو وعدہ دیے تھے ہاں کہ میں آپ کو اونٹنی دوں گا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح 80 اونٹ دیں گے جو لال رنگ کے اونٹ ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پٹ گئی، وہاں سے 80 اونٹیں نکل آئی۔ تو اس طرح تو ان کے ہاں ان کی یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں، اللہ نے ان کو یہ کرامات دیا ہے، معجزات دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ہاں پتھر کنکر جو ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتے تھے۔ تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ مر گئے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ہم نماز میں ان کو سلام دیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ زندہ ہے، ہاں یہ زندہ ہے۔ اگر میں ایک زندہ فرد سے کہتا ہوں کہ تو صاحب کرامات ہے، تو جو ہے میرے پیر میں درد ہے، میرے پیر میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، آسمان سے جب وہ نیچے اتر آتے ہیں آئیں گے، تو اگر فرض کریں میرے پیر میں اپاہج ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو مسح، وہ قرآن کی آیت ہے، مسح کر دیں تو مسح سے وہ پیر کو شفا ملتی ہے، تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دوں کہ میرے پیر میں مسح کر دو، یہ شرک نہیں ہے، ہاں یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کیا شرک ہے بھائی؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب معجزات جو عیسیٰ کے پاس تھے وہ سب معجزات ان کے پاس ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ صاحب معجزات۔ جی مزید حکم۔